السلام علیکم۔ نواز شریف صاحب کی کتاب غدار کون کی نیریشن جاری ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنرل مشرف نے جب کو کیا تو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کیا مناظر تھے، اور اس کتاب کے اس حصے کو نیریٹ کرنے والے نواز شریف کے بیٹے حسین نواز ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب آفس پہنچا تو پرائم منسٹر صاحب یعنی بابا نے نوٹیفیکیشن پہ سائن کر لیا تھا مشرف صاحب کی تبدیلی کے، اور خود شیروانی پہن کے گئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے سائن کروایا اور پھر پی ٹی وی والوں کو اس کو چلانے کا حکم دے دیا۔ پرویز رشید صاحب جو کہ ایم ڈی پی ٹی وی تھے میرے خیال میں، ان کو ساتھ ہی حکم دیا کہ اس خبر کو ڈاؤن پلے کیا جائے، اتنی اہمیت نہ دی جائے۔ اس کی وجہ نواز شریف کے ذہن میں یہ تھی کہ یہ کتنی بڑی خبر نہیں ہے، ایک ادارہ ہے جس کے چیف کو ہم نے چینج کر دیا تو اس کو اتنا امپورٹنس نہیں ملنی چاہیے۔ بہرحال خبر چھپ گئی، ایک دفعہ چل گئی پی ٹی وی پہ، پھر وہاں سے کال آئی کہ کچھ فوجی آئے ہیں جو اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان سے کو جرأت کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ ہی اپنے ساتھی بریگیڈیئر جاوید ملک صاحب کو وہاں پہ بھیجا کہ آپ جا کے حالات کنٹرول کریں۔ بریگیڈیئر صاحب جب پی ٹی وی پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے کوئی میجر صاحب تھے جن کے ساتھ جو کہ خبر کو رکوانا چاہ رہے تھے، بریگیڈیئر صاحب خبر کو چلوانا چاہ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے پہ بندوقیں تان لیں۔ بہرحال میجر صاحب کے پاس چونکہ نفری زیادہ تھی، انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو کمرے میں بند کر دیا اور خبر رکوا دی۔ بریگیڈیئر صاحب واپس پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اپنے ہی گارڈ، جن کو پرویز مشرف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے چینج کیا تھا، انہوں نے تبدیل شدہ نئے گارڈز نے جن کی سربراہی کرنل شاہد کر رہے تھے اور میجر زاہد تھے ساتھ، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت تھی، نہ کسی کو باہر جانے کی اجازت تھی۔ بریگیڈیئر صاحب اندر تھے، وزیر اعظم صاحب اندر تھے، بریگیڈیئر جاوید ملک جو کہ ابھی پی ٹی وی سے آئے تھے، اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الدین، جب وہ وہاں پہ پہنچے ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی آرمی تھی، آرمی کے جوان تھے، تو کرنل شاہد کے ساتھ میجر زاہد نے ان پر بندوقیں تان لیں۔ جنرل ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا ہوں، اور یہ خبر چل بھی گئی ہے، جس پر کرنل شاہد اور میجر زاہد نے بڑی بدتمیزی کی، اور وہاں بھی انتہائی نازک صورتحال ہو گئی، تو جس پر جنرل ضیاء الدین نے کہا کہ اپنے اسٹاف سے کہا کہ چلیں آپ ہتھیار پھینک دیں۔ ان سب کو پکڑ کر پرائم منسٹر ہاؤس لے گئے، کچھ دیر ادھر بیٹھائے رکھا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کر گئے ان کو پرائم منسٹر آفس سے کے ساتھ ہی پرائم منسٹر ہاؤس لے گئے۔ راستے میں حسین نواز کہتے ہیں کہ جگہ جگہ فوج کھڑی تھی، مین گیٹ تو چھوڑیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ہر کمرے کے سامنے فوج کھڑی ہوئی تھی۔ اندر گئے تو کہتے ہیں کہ کسی سے فون پہ رابطہ کرنے لگے، جنرل ضیاء کسی کو بلایا، ایک دو جنرلز کو بلایا، وہ آئے، ان کو بھی گیٹ سے واپس کر دیا۔ ہم بہرحال سمجھ گئے، سی این این چل رہا تھا اندر، اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح قبضہ ہو چکا ہے ملٹری کا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں جنرل محمود وہاں پہ پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی چھڑی سے مارا بریگیڈیئر جاوید ملک کو، جو کہ پی ٹی وی گئے تھے اور ان سے خبر رکوانے کی کوشش کی تھی۔ مارنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کیوں ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کا ساتھ دیا اور ہمارا ساتھ نہیں دیا کو میں۔ بریگیڈیئر جاوید ملک نے کہا کہ یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے، یہ کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، عوام کا الیکٹ کردہ وزیر اعظم ہے جو کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس پر جنرل محمود نے اپنے ساتھیوں کو کہا، انہوں نے بریگیڈیئر جاوید ملک کو بندوقوں کے بٹ سے مارنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت جنرل بریگیڈیئر صاحب وردی میں ملبوس تھے، ان کو مار مار کر وہاں سے لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، قید کیسے شروع ہوئی، قید میں نواز شریف پر کیا ظلم کیا گیا، ان سب کی داستان ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔